تو حضرت جس نے بھی شعر کہا لگتا ہے اس نے بہت زیادہ اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے کہ شعر کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے شیخ کہے تو تو اپنے مسلح کو شراب سے رنگین کر لے، اس لیے کہ سالک کو اس راہ کے طریقوں سے واقفیت نہیں ہے۔ تو حضرت یہ تو بہت برا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس عالم کو دیے اور کہا کہ بھئی یہ پیسے لے جا اور بازار چلا جا جہاں جسم فروش عورتیں ہوتی ہیں، اور وہاں جا کر یہ کہے کہ جو کوئی نئی عورت آئی ہے مجھے اس سے ملاؤ اور پیسے میں دیتا ہوں۔ اب اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے شیخ، اور انہوں نے یہ فرما دیا، تو پیسے تو اس نے لے لیے، مگر جب باہر نکلا تو کہنے لگا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مگر جانتا تھا کہ میرے شیخ بہت بڑے متقی انسان ہیں۔ اگلے دن پھر حضرت کی صحبت میں حضرت نے پوچھا بھائی کل گئے تھے؟ نہیں حضرت نہیں گیا تھا۔ فرمایا بھائی نقصان پاؤ گے، آج چلے جاؤ، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ جب دوبارہ کہا تو اس نے پیسے لیے وہ چلا گیا، اور اس نے جب جا کر یہ الفاظ کہے تو بتانے والے نے اس کو بتایا کہ ہاں ہمارے ہاں ایک عورت نئی پہنچی ہے، کل سفر سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، آج ہم آپ سے اس کو ملا دیتے ہیں۔ جب وہ ملنے کے لیے سامنے آئی تو عالم صاحب نے دیکھا کہ ان کی سبھی بیٹی تھی، اور ہوا کیا تھا کہ 2 دن پہلے بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو روانہ کیا اپنے خاوند کے ساتھ، برات کے ساتھ، دوسرے کسی شہر، اور راستے میں جنگل میں کچھ ظالم ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا تو انہوں نے دلہن کو بھی وہاں سے اغوا کیا اور یہاں لا کر بیچ دیا۔ باپ کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب باپ نے بیٹی کو دیکھا تو بیٹی باپ سے چمٹ گئی، ابو شکر ہے آپ یہاں آئے، میرے ساتھ تو یہ گزری۔ تو باپ اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور اس نے آ کے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت سچ کہا، متبع سنت بزرگ اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، آپ کی اس بات نے میری عزت کو بچا لیا۔ ہاں اگر تو کوئی فاسق فاجر بندہ ہو تو وہ تو شیخ بننے کے اہل بھی نہیں ہے، اگر متبع سنت ہے تو بھائی اس پر اعتماد کیجیے، اور اگر وہ باتیں ہی دین کی بتا رہا ہے تو پھر تو اس پر آنکھ بند کر کے چلتے جانا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ اب کئی لوگوں کو اس میں ہی تردد رہتا ہے، درود شریف کی 2 تسبیح کیوں بتائیں گی جی، کسی حدیث میں تو نہیں ہے یہ۔ اب اگر وہ یہی سوچتا رہے گا کہ 2 تسبیح حدیث کی درود شریف کی کیوں بتائیں تو وہ پھر کیا پائے گا بیچارہ۔ تو اعتماد یہ بھی ایک زاویہ ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ مرید کو چاہیے کل میت بین یدی الغسال، جس طرح میت غسل دینے والے بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، مرید کو چاہیے اپنے آپ کو شیخ کے اس طرح حوالے کر۔ اسی لیے اعتماد کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے اور بے یقینے زیادہ، محبت والے تھوڑے، عقیدت والے زیادہ۔ ایک بزرگ تھے، لوگ بہت عقیدت مند تھے، چنانچہ بادشاہ کو بھی اطلاع ملی کہ جناب ان کے تو بہت لوگ مرید ہیں، اور یہ تو کہیں آپ کے لیے تھریٹ نہ بن جائے، کل کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا جی کہ آپ کے بہت زیادہ کیوں شاگرد بن رہے ہیں؟ تو ان کا میرے شاگرد تو زیادہ نہیں ہے،
نہیں لاکھوں میں ہے. ان کا میرا شاگرد کوئی ایک یا دو بس اتنے ہی. بادشاہ نے کہا نہیں. ان کا آپ اس کے ویریفائی کر لیں, تصدیق کر لیں. بادشاہ نے پوچھا جی کیسے تصدیق کروں؟ ان کا آپ ایسا کریں کہ ایک میدان میں لوگوں کو بلائیں اور مجھے وہاں حاضر کریں ایک ملزم کی شکل میں, اور اعلان کریں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی کوتاہی کر لی, گناہ کر لیا, جرم کر لیا, اب ان کو قتل کیا جائے گا, اور اگر مجمع سے کوئی بندہ ان کی خاطر جان دینا چاہے ان کی جگہ پر تو وہ آ جائے, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا محبت کرنے والے کتنے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے پورا ایک پروگرام بنایا, اس نے لوگوں کو بنایا اور قریب ایک ٹینٹ بھی لگوا دیا, اور ٹینٹ میں اس نے ایک دو بکرے بھی کھڑے کر دیے. اب اس میں لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگوں جرم ہے ان کا, یا تو ہم ان کو ذبح کریں گے, اور اگر تم میں سے کوئی ہے کہ اس کو ان کو بچا لے اور خود اپنے آپ کو پیش کر دے تو وہ آگے آ جائے. اب کون آئے؟ محبت کا تو یعنی کلئی کھل گئی نا. پورے مجمع میں سے ایک بندہ آگے بڑھا. اس نے کہا جی کہ میں آگے بڑھتا ہوں, میرے شیخ کو چھوڑ دیجئے, بے شک مجھے آپ قبول کر لیں, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس بندے کو پکڑا اور لے گئے ٹینٹ میں, اور وہاں جا کے اس کو تو باندھ دیا, اور اس کی جگہ ایک بکرا جو تھا نا اس کو ذبح کیا اس طرح کہ خون ٹینٹ میں سے نیچے کی طرف بہا. اب سارے مجمع نے خون بہتا ہوا دیکھا, او واقعی اس بندے کو تو ذبح کر دیا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اب ایک اور بندہ چاہیے, دو بندے ہونے چاہیے. اب مجمع میں سے کون آگے بڑھے؟ کوئی بھی آگے نہ بڑھا. بادشاہ نے کہا جی آخری دفعہ کہہ رہا ہوں. ایک عورت نے کہا جی اچھا میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. تو اس کو بھی بادشاہ نے وہیں ٹینٹ میں جا کے بندھوا دیا, اور دوسرے بکرے کو ذبح کر دیا اس کی جگہ. تیسرا کوئی بندہ تیار ہی نہ ہوا. بزرگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں کہتا نہیں تھا کہ اصل مرید میرے ایک یا دو, باقی سارے عقیدت مند, اور عقیدت مندوں کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا کہ اب آپ کے کتنے مرید ہیں؟ ان کا بھی میرے 1.5 مرید ہیں. تو کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک مرد اور آدھی مرید عورت. تو شیخ نے کہا نہیں, آدھا مرید مرد اور پوری مرید عورت. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب جب اس بندے نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا تو اس وقت تک کسی نے کسی خون کو نہیں دیکھا تھا, تو اپنے آپ کو پیش کرنا آسان تھا. جب بکرا ذبح کیا گیا اور عورت نے خون کو دیکھ بھی لیا, اب اس کا اپنے آپ کو پیش کرنا وہ میری ایک مرید ہے اور مرد آدھا مرید. تو بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اعتماد ایک چیز ہوتی ہے, یہ اعتماد جتنا زیادہ ہوگا اتنا حصول فیض زیادہ ہوگا. چنانچہ اعتماد کا ایک زاویہ یہ بھی ہوتا ہے, ایک زاویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امتی اپنے نبی پر اعتماد کرتا ہے. چنانچہ جتنے صحابہ کرام تھے نبی علیہ السلام پر بالکل پکا 100% اعتماد کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہتے تھے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس کی دلیل کہ ایک مرتبہ ایک عورت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلی, تو کسی نے اس کو ایک رکا دے دیا کہ یہ جا کے وہاں کافروں کو دے دینا.
اس نے وہ رکا اپنے بہت ہی پوشیدہ اعضاء میں کہیں چھپا لیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا, جن میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, کہ اس طرح ایک عورت جا رہی ہے, اس کے پاس رکا ہے, اس میں مسلمانوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں جو کافروں کو پہنچیں گے, تو وہ رکا چھین کے لے آئے. صحابہ چلے, وہاں پہنچ گئے. اس عورت کو کہا کہ سامان دکھاؤ. اس نے پورا سامان دکھا دیا, رکا نہیں ملا. اس نے کہا جی میرے پاس کوئی رکا نہیں. صحابہ بڑے حیران. علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت سے کہ سن, آرام سے وہ رکا حوالے کر دے, اور اگر نہیں کرے گی تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی, ہم تیرے جسم سے کپڑے اتار کر بھی اس کاغذ کو ڈھونڈ نکالیں گے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی, عورت ڈر گئی اور اس نے اپنے کپڑوں کے اندر سے پوشیدہ اعضاء سے نکال کے وہ رکا ان کو واپس دے دیا. یہ اعتماد ہوتا ہے. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. سیدنا صدیق اکبر کو بھی ایسا اعتماد. آ رہے ہیں, آگے سے ابو جہل مل گیا, اور یہ اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گیا ہوں, تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا ممکن تو نہیں نظر آتا. اس نے کہا تمہارے صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میرے پیغمبر اسلام نے کہی ہے تو یہ 100% صحیح, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ اعتماد, اس لیے ان کا نام صدیق پڑ گیا. اعتماد کا ایک زاویہ اور بھی ہے کہ بندہ اپنے اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, بندہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے, مالک پر, خالق پر. ہم اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں, بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. ہمیں یقین ہے, اور جو ڈھل مل رہے گا وہ ایمان سے محروم ہوگا. تو دین نام ہی اعتماد کا. کیا اعتماد؟ نبی علیہ السلام پر ہم نے اعتماد کیا کہ اللہ کے محبوب جو اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے, ہم نے اس کو قبول کر لیا. اسی کو دین کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شروع سے لے کے آخر تک اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی اعتماد کا دوسرا نام. تو مومن کو اپنے رب پہ اعتماد ہوتا ہے, بن دیکھے ماننا. اسی وجہ سے آج جنت سستی ہے. ایک مد جو کے بدلے بھی مل جاتی ہے. آج آپ کو ایک مرلہ دنیا کی زمین کوئی نہیں دیتا, ہزاروں لے کے جانے پڑیں گے مرلہ زمین لینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں ایک مد جو کے بدلے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھا ساتھ ہے. اعتماد کی بات ہے. جب دیکھ لے گا پھر یہ قیمت نہیں ہوگی, پھر قیمت بہت مہنگی جو دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے فرعون نے کیا کہا تھا مرتے دم, آمنت برب موسیٰ و ہارون. اوپر سے فرمان آیا آلان, اٹس ٹو لیٹ, بہت دیر ہو گئی, اب تمہاری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ چونکہ تم نے کہہ دیا تھا ہم تمہاری لاش کو محفوظ کر دیتے ہیں, بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہے. تو بن دیکھے مانا. چنانچہ اس پر ایک حکایت ہے, یہ اسرائیلیات میں سے ہے یا کس میں سے, لیکن موقع کے بڑے مناسب ہے اسی امت کی بات. ایک بزرگ تھے بہلول بانا, ہارون رشید کا زمانہ. ایک دن ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ
وہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے تو بہلول دانا جو بزرگ تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ریت کے گھر بنا رہے تھے. ہم نے بچوں کو دیکھا ریت والی جگہ پر پاؤں رکھ کے اوپر اس کے ریت جماتے ہیں اور کہتے ہیں گھر بن گیا. تو ریت کے گھروندے بنا رہے تھے. اور رشید آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے. بہلول قیمت کتنی ہے؟ تم نے کہا 1 دینار. بادشاہ نے سمجھا یہ جہاز ہے اپنی موج میں پرواز کر رہا ہے. آگے چلے گئے بادشاہ سلامت. پیچھے سے زبیدہ آئی. اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے. بہلول کیا قیمت ہے؟ 1 دینار. اور زبیدہ نے 1 دینار دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دے. گھر چلے گئے. اب رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب دیکھا جنت ہے, اس کے محلات ہیں, باغات ہیں, نہریں ہیں, مرغداریں ہیں, آبشاریں ہیں. جنت کی اسکائی لائن ہے اور اس میں ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا بڑا محل ہے اور اوپر زبیدہ کے نام کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ وہی چلتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا. جب دروازے پہ پہنچا تو ایک سیکیورٹی والا تھا. اس نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ جی میں زبیدہ کا خامن ہوں. اس نے کہا جناب معاف کیجئے جس کا نام ہے اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہی اندر جا سکتا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا, آپ جائیں. اب اس نے جب روکا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. تو بادشاہ کو تو بہت پریشانی, بڑی ڈپریشن. مجھ سے تو بیوی عقل مند نکلی, اس نے روپیہ دے کر دعا کروا لی اور میں دعا ہی نہیں کروا سکا. سارا دن اسی پریشانی میں گزرا. جب شام کا وقت ہوا تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ اگر آج بہلول بیٹھا ہوگا نا تو میں آج جا کے دعا کروا لیتا ہوں. چنانچہ پہنچا, جلدی سے ادھر ادھر دیکھا, بہلول واقعی بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. اس لیے جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے. اچھا بہلول قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی اس کی قیمت ہے. اب ہارون رشید حیران, بہلول اتنی قیمت تو میں دے بھی نہیں سکتا, پوری دنیا تو میری حکومت نہیں ہے. بہلول کل 1 دینار میں دے رہے تھے, آج اتنی قیمت زیادہ کر دی. بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت, کل دن دیکھا سودا تھا, آج دیکھا ہوا سودا ہے, اور دیکھے ہوئے سودے کی قیمت کچھ اور ہوتی. تو بھائی آج جنت بن دیکھا سودا ہے, ایک مد جو کے بدلے مل جاتی ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. جب موت کے وقت آنکھوں سے دیکھ لیا اب اتنی قیمت کی ہم پے ہی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ جو ایمان بالغیب ہے نا اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. اتنی قدر و قیمت تو ہے نا کہ وہ بندہ بے شک جتنی گندی زندگی گزار چکا تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا, اللہ نے اس کے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. کوئی چھوٹی سی بات ہے. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گندم کی شارٹیج تھی اور دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حکم چلتا تھا. انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا ہوا تھا بھئی اگر کوئی آئے نا تو اتنی قیمت لینا اور اس کے بدلے اتنا ہر بندے کو دے دینا. نوجوان آیا, گندم چاہیے, لوگوں نے دستور روٹین کے مطابق اس کو دے دیا. وہ کہنے لگا جی اور چاہیے. انہوں نے کہا بھئی بات سن,
ہم تو ایک قانون کے مطابق دیتے ہیں. تجھے اگر زیادہ چاہیے نا تو پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جا, ان کے اختیار میں ہے, وہ جس کو چاہیں جتنا دے دیں. وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, حضرت مجھے گندم چاہیے. انہوں نے دلوا دی. وہ کہنے لگا حضرت اور چاہیے. تو خدا کے بندے, اتنی گندم انہوں نے بھی دی, اتنی گندم میں نے بھی دلوائی, اور مانگتے ہیں, تیرا جی نہیں بھرتا. اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ چل جائے نا میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حضرت یوسف علیہ السلام متوجہ ہوئے. فرمایا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت جب زلیخا نے آپ پہ بہتان باندھا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ میں ہوں, اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا. حضرت نے جب یہ سنا اتنا پیار آیا, اس بچے کو سینے سے لگایا اور اس کو گندم بھی دلوائی اور بھی انعام دلوایا, بلکہ لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ. جب لوگ اس کو گھر پہنچانے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی یوسف علیہ السلام پر کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام, آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا. تو عرض کیا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. آج یہ جب میرے سامنے آیا تو میرا جی چاہا کہ میں اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام گوارے نا, جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی, جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے مقام کے مناسب تھا. تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں کہ جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا, جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں بھی اس کو اتنا دوں گا جو پھر میری شان کے مطابق ہوگا. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, دن دیکھے اللہ کو مان لینا, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ہمارا ایمان ہے. اس لیے اس ایمان کی حفاظت کیجیے. تو ایمان کی بنیاد کس پر بنی؟ اعتماد پر بنی. کیوں جی؟ ایمان کی بنیاد کس پر بنی؟ اعتماد پر بنی. اب ذرا عام زندگی کی مثال دیتا ہوں, ذرا 3 الفاظ سن لینا فائدہ ہوگا. ایک لفظ ہے مولا کا. مولا ولی کو کہتے ہیں, سرپرست کو. سرپرست کون ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہونا, ذرا مثال سمجھ لیجئے پہلے. چھوٹا بچہ ہونا تو اس کا باپ اس کا سرپرست ہوتا ہے, یا باپ فوت ہو جائے تو چچا سرپرست بن جاتا ہے, یا بڑا بھائی سرپرست بن جاتا ہے, تو بڑا اس کا سرپرست ہوتا ہے. سرپرست کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے, ہر نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے. چنانچہ چھوٹے بچے سے اگر کوئی نقصان ہو جائے کسی کا تو پورا کون کر کے دیتا ہے؟ باپ پورا کر کے دیتا ہے. اگر بچے نے فرض کرو کوئی پتھر مارا اور کسی کی گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی تو وہ آ کے کس سے بات کرے گا؟ اس کے باپ سے, کہ جی آپ اس کے باپ ہیں, آپ مجھے یہ ٹھیک کروا دیں, اور باپ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا. تو نقصان بچے نے کیا مگر بوجھ کس نے اٹھایا؟ تو باپ کو اس لیے سرپرست کہتے ہیں کہ وہ بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے, بچے کی ہر غم خوشی میں اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور بچے کے ہر نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے ذرا اونچا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرپرست. اور جب بچے کا سرپرست موجود ہو تو بچے کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. جس بچے کا سرپرست موجود ہو اس بچے کو
فکر ہی نہیں ہوتی. ذرا مثال سنیے گا. ایک بچہ دوسرے بچے سے کھڑا باتیں کر رہا تھا. میں عمرے پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں عمرے پہ جانے؟ کہتے نہیں. اچھا تم نے اپنا پاسپورٹ بنوایا؟ کہتے نہیں. تم نے ویزا لگوایا؟ کہتے نہیں. اچھا تم نے اپنی ٹکٹ بک کروا لی؟ کہتے نہیں. تمہیں مکہ مدینہ وہاں جا کر کہاں ٹھہرنے جگہ کا پتہ؟ کہتے نہیں. تمہیں عمرہ کرنے کے طریقے کا پتہ؟ کہتے نہیں. جب اس نے ہر بات کے جواب میں نہیں 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 کہا تو دوسرا بچہ اسے کہنے لگا کہ تو کیسے عمرہ کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ تیرے پلے کچھ بھی نہیں. تو دوسرا بچہ مسکرا کے کہتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. اب جب بچے نے یہ لفظ کہہ دیے نا کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، اب ابو کے ایک لفظ میں ہر بات کا جواب آ گیا کہ یہ میرا ابو میرے پیسے کا بھی ذمہ دار، پاسپورٹ کا بھی ذمہ دار، ویزے کا بھی ذمہ دار، ٹکٹ کا بھی ذمہ دار، وہاں ٹھہرنے کا بھی ذمہ دار اور عمرہ کروانے کا بھی ذمہ دار. میرے ہر نفع نقصان اور میری ہر ضرورت کا ذمہ دار کون؟ میرا ابو ہے. جب مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا سرپرست ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. تو بھائی ہم مدرسے والوں کا سرپرست کون ہوا؟ اونچا بولیں. ہمارا سرپرست کون ہوا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. یہ صالحین کی لائن ہے. علم پڑھنا، قرآن حدیث پڑھنا، زندگی اس کے مطابق ڈھالنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. تو ہمارا سرپرست کون ہوا؟ کون ہوا؟ اللہ. تو پھر ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہوا؟ تو بچے کو تو اپنے باپ پہ اتنا اعتماد، کیا ہمیں اپنے رب پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہو سکتا؟ آج تو لباس سوچتے ہیں جی کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، دور حدیث پڑھ کے کریں گے کیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ جس کا سرپرست بنے پھر اس کو کسی چیز کی کمی ہوگی؟ بتائیں نا. کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورتوں کو کیسے پورا فرماتے ہیں. ارے باپ پہ اعتماد کرنے والے اپنے رب پہ اعتماد نہیں کرتے. جن لوگوں نے اعتماد کیا اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو کر دکھایا. سنیے ذرا مثال. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے بہت عدل کے ساتھ اپنی خلافت کے نظام کو چلایا. بہت عدل و انصاف کے ساتھ چلایا. چنانچہ جب وفات پانے لگے تو ان کے 11 یا 12 بیٹے تھے اور انہوں نے ان کے لیے کوئی جائیداد ہی نہیں چھوڑی، نہ زمین، نہ مکان، نہ جاگیر، نہ پیسے، کچھ بھی نہیں. تو کسی قریبی بندے نے کہہ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ سے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے تو اپنی اولادوں کے لیے بڑی جاگیریں بنائی، کسی نے زراعت کے کھیت چھوڑے، کسی نے خزانے چھوڑے، پیسے چھوڑے، بلڈنگ چھوڑی، آپ نے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا. تو حضرت لیٹے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور چہرے پر ذرا غصے کے آثار آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر میں نے اپنے بچوں کی نیکی کی تربیت کی ہے، اگر میں نے اپنے بچوں کی
نیکی کی تربیت کی ہے اور یہ نیک بنے ہیں تو میں اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں. اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور اگر یہ نیک نہیں بنے تو ان کے فسق و فجور پر ان کا معاون بننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے فسق و فجور پر ان کا معاون بننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر حضرت فوت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں. اب ان کی وفات کے بعد جو نیا حاکم بنا, اب اس نے مختلف علاقوں میں گورنر بنانے تھے. اب اس کو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں سے بڑھ کر کوئی عالم تربیت یافتہ بندہ ہی نظر نہ آئے. چنانچہ بڑے بیٹے کو بھی گورنر بنا دیا, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو. چنانچہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے والے لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے خزانے چھوڑ گئے تھے ان پر تنگ دستی کا اتنا عالم کہ میں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا. اور اس وقت میں نے عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں کو 11 صوبوں کا گورنر بنا ہوا دیکھا. جو کچھ نہیں چھوڑ کے گیا اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہے. اللہ نے اس کے 11 بیٹوں کو 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا. ہر بیٹا گورنر بنا ہوا ہے. اور جو جاگیریں چھوڑ کے گئے تھے حالات ایسا پلٹے, جاگیریں ختم ہو گئی, وہ جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑے بھیک مانگ رہے تھے. تو جب اللہ رب العزت کسی کا سرپرست بن جاتا ہے تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمیشہ اس کی کشتی کو کنارے لگا دیا کرتے. ہم اگر نیکی کو اپنائیں گے اللہ تعالی ہمارے سرپرست بنیں گے. ہمیں کوئی فکر اور فاقے کی بات ہی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے قاری صاحب, ماشاء اللہ اللہ کی شان. ہمارے حضرت ہر سال حج پہ جاتے اور انہوں نے ہر سال حضرت کے لیے عقیقہ تیار کیا ہوا ہوتا. ہر سال بچہ, کبھی 1 بکرا کبھی 2 بکرے, ہر سال. ماشاء اللہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی ایک بیوی سے 22 بچے ہوئے. اور اللہ کی شان کہ ان میں سے 11-12 زندہ رہے, 9 بیٹے اور باقی بیٹیاں. اب ان کا بڑا بیٹا جب عالم بن گیا انہوں نے اپنے سارے بچوں کو عالم حافظ قاری بنایا. تو میں ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھا تھا, یہ عاجز ہمارے حضرت وفات پا گئے تھے. وہ قاری صاحب تشریف لائے, کہنے لگے جی آج بہت پریشان ہوں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جی میرے 9 بیٹے اور میں نے سب کے سب کو قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی. بڑا بیٹا مفتی بن گیا, چھوٹا سال بعد بنے گا, اگلا اگلے سال. چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں, میرے سارے دوست مجھے پاگل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تیری مت ماری گئی, تو 1-2 کو حافظ قاری بنا کے شوق پورا کر لیتا, کسی کو انجینئر بناتا, کسی کو ڈاکٹر بناتا, وہ آج تیرے معاون ہوتے. آج تیرے بچے تیرے لیے گھر بناتے, تیرے لیے کاریں ہوتی, بہاریں ہوتی, روٹی ہوتی, بوٹی ہوتی. یہ تو نے کیا کیا؟ سارے بچوں کو ملا مولوی بنا دیا. اب تیرے پاس تو بڑے بچے کی شادی کرنے کے لیے خرچہ بھی نہیں, اور تیرے بیٹے کو کون رشتہ دے گا؟ گھر کے تو ہیں 2 کمرے, میاں بیوی بھی وہیں سوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں بھی وہیں سوتے ہیں. ماشاء اللہ 15 بندے 2 کمروں میں سو جاتے تھے. اب تیرے بیٹے کی شادی کیسی ہوگی؟ تو قاری صاحب کہنے لگے جی آج بہت میں پریشان ہوں. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے دین کو اپنایا,
اللہ کو اپنا سرپرست بنایا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ اس نے کہا جی کل میری بیوی نے ایک جگہ جانا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے، لیکن یہاں عرب میں خرچہ سارا لڑکے والوں کو کرنا پڑتا ہے، جہیز بھی لڑکے والے بناتے ہیں، لڑکی والے کچھ نہیں بناتے، تو میں سارا خرچہ کہاں سے لاؤں گا؟ اور پتہ نہیں کہ وہ ہاں بھی کرتے ہیں کہ نہ کرتے ہیں، اور مجھے تو دوست کہتے ہیں کہ تمہیں تو جوتیاں چٹخانی پڑیں گی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں بڑے دربار میں جا رہا ہوں سلام پیش کرنے کے لیے، قاری صاحب میں دعا بھی کروں گا مگر آپ اطمینان رکھیں اللہ آپ کا حامی ناصر، اللہ کے سپرد کر۔ کہنے لگے جی بہت اچھے۔ خیر ہم نے وعدے کے مطابق آگے جا کے مواج شریف پہ سلام بھی پیش کیا، دعا بھی کر دی۔ روٹین کی بات ہوتی ہے، بہت سارے دوست کہتے ہیں تو ہم فقیر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اگلے دن عشاء کے بعد بیٹھے تھے کہ قاری صاحب ہنستے مسکراتے بڑے ڈولتے ہوئے ایک مٹھائی کے ڈبہ ہاتھ میں جھولتے ہوئے آگے، السلام علیکم۔ قاری صاحب کیا بنا؟ حضرت آپ کی دعا تو ایسی قبول ہوئی کہ نہ پوچھیں۔ میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت میں اور میری بیوی ہم اس گھر میں گئے، وہ گھر ایک پاکستانی انجینئر کا تھا، نیک بندہ تھا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بڑا پڑھایا لکھایا تھا، اور اس کی بیٹیاں بڑی خوبصورت اور اچھی سیرت رکھنے والی تھی، مگر امیر باپ کی بیٹیاں تھیں۔ تو ہم ڈرتے ڈرتے چلے تو گئے، وہاں گئے تو 3 منٹ کے اندر بیوی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے الگ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بڑا پریشان کہ انہوں نے تو 3 منٹ میں ہمیں ریجیکٹ کر دیا۔ خیر میں ذرا کمرے سے باہر نکلا کہ بیوی سے بات سنے تو میری بیوی کا سانس پھولا ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کام ہوا؟ کہتی ہے ہو گیا، سب ہو گیا، سب ہو گیا۔ میں نے کہا سب ہو گیا؟ اللہ کی بندی بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی کہ اچھا مجھے تھوڑی دیر سانس لینے ہو۔ اب اس نے جناب تھوڑی دیر آرام کیا، سانس اس کا ذرا ٹھیک ہوا۔ اب وہ کہنے لگی کہ میں اندر گئی، وہ عورت مجھ سے ملی، مجھے کہنے لگی کہ میرا خاوند انجینئر تھا اور جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا تھا کہ میری بیٹیوں کے رشتے ایسے ایسے کرنا۔ کہنے لگا میں تو حیران، اندر تو بادشاہوں جیسا نظام تھا، کیا کیا چیزیں تھیں، بڑا امیر گھرانہ نظر آتا تھا، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند دیندار تھا اور اس نے مجھے وصیت کی تھی میری بیٹیوں کی شادی کسی نیک دیندار عالم سے کرنا۔ تو بیوہ نے کہا کہ میں تو وصیت پر عمل کرنے کی پابند ہوں، اور اگر تیرا بیٹا عالم ہے تو میں تو اپنی بیٹی عالم کو دوں گی۔ کہنے لگی اتنی خوبصورت چاند جیسی وہ لڑکی، اور اس نے مجھے دکھائی اور کہا کہ میں نے رشتہ دے دیا اور کام سب کا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی اس کی 9 بیٹیاں ہیں اور میرے ہر بیٹے سے اس کی بیٹی 1 سال چھوٹی ہے، ہم نے 9 کے 9 رشتے کر دیے، ایک گھر میں 9 رشتے ہو گئے۔ ہمارے بچے بڑے ہوتے جائیں گے، ہم ایک ایک کر کے شادیاں کرتے جائیں گے۔ اللہ کی شان، ایک رات میں قاری صاحب 9 رشتے کر کے واپس آ گئے۔ میں نے کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، واقعی سچ بات ہے، اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے رب پہ اعتماد کر کے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، نیکوکار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دنیا داروں کے سامنے اس کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے بندے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں
کافروں اور فاسقوں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. بندوں پہ اعتماد کرنے والوں، کیا خدا پہ اعتماد نہیں کر سکتے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. دکان پہ اعتماد ہے، دفتر پہ اعتماد ہے، فیکٹری پہ اعتماد ہے، کاروبار پہ اعتماد ہے، اپنے باپ پہ اعتماد ہے، خدا پہ اعتماد نہیں ہوتا. قربان جائیں نبی علیہ السلام پر، فرمایا الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ. اللہ پہ اعتماد کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں عزتوں کا معاملہ فرما دیتا ہے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا عبادت کا بنا ہوا، وہی رہتی تھی. ایک مرتبہ دوپہر کو آرام کر رہی ہے، ایک چور آ گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کوئی چیز تو ملی نہیں، تو ایک چادر تھی، اس نے چادر اٹھائی کہ میں لے کے جاؤں. جیسے ہی جھک کے چادر اٹھا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا، بے نائی چلی گئی، کام ہی نہیں کرتی، راستہ نظر نہیں آتا. وہ گھبرا گیا، چادر اس نے وہیں پھینکی. جیسے ہی چادر پھینکی ذرا روشنی نظر آئی، دروازہ نظر آیا تو وہ بھاگ کے نکلنے لگا. آواز آئی، ایک دوست اگر سویا ہوا ہے دوسرا دوست جاگتا ہے. ایک دوست اگر سویا ہوا ہے دوسرا دوست جاگتا ہے. یہاں چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں، تم کیسے چادر کو لے کے جا سکتے ہو؟ ہم اللہ کا دوست بن کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں. مسئلہ یہاں بنتا ہے جہاں احکام خداوندی کو توڑتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں، پھر اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے گا. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی کیسے بارش فرماتا ہے. ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ کی شان کے اس کا چھوٹا سا گھر تھا کچا. بادشاہ اپنے محل کے ساتھ ذرا توسیع کرنا چاہتا تھا، اور آگے بڑھیا کا گھر تھا. پولیس والے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ بڑھیا تم کہیں اور گھر بنا دو، ہم تمہیں بنا دیتے ہیں، یہ چھوڑ دو. اس نے کہا میں نے عمر یہیں گزاری، میرا دل لگا ہوا ہے، میں یہیں بس مرنا چاہتی ہوں، مجھے مت چھیڑو. پولیس والے چلے گئے. اللہ کی شان کے بڑھیا کو کسی رشتہ داروں کے لیے کسی کام کی خاطر رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا. یہ چلی گئی. مہینے بعد جب واپس آئی تو دیکھا کہ پیچھے گھر اس کا ختم، اور بادشاہ نے اپنے گھر کے مکان کی تعمیر کر لی، توسیع کر لی، چھت بن چکی، گھر بن چکا. بڑھیا کو گھر نظر نہیں آتا. بڑھیا نے لوگوں سے پوچھا میرا گھر کہاں؟ انہوں نے کہا بڑی اماں آپ تو یہاں تھی نہیں، تو پولیس والوں نے گرا دیا، بادشاہ نے گھر بنا لیا. جب بوڑھی عورت نے یہ سنا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھ کے کہتی ہے اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا. اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا. الفاظ نکلنے کی دیر تھی، بادشاہ کے مکان کی چھت زمین کے اوپر آ کر وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. جتنا بچہ اپنے باپ پہ اعتماد کرتا ہے، کاش کہ ہمیں اتنا اپنے رب پہ اعتماد آ جائے. اسی لیے اللہ والوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو باپ کو، بچے کو اگر کوئی تھپڑ مارے تو پھر کون اس کے جواب میں بولتا ہے؟ باپ. وہ مقابلے میں آ جاتا ہے، بھائی تم نے میرے بچے کو تھپڑ کیوں مارا؟ سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان، بلکہ
حدیث قدسی اللہ رب العزت کا فرمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دیکھا سرپرست مقابلے میں آیا نا، یہ ہے اللہ رب العزت کی سرپرستی۔ جو اللہ کے مقبول بندوں کو تکلیف دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب واقعہ سناتے ہیں، بارش ہوئی، کیچڑ تھا، ایک بزرگ جا رہے تھے قریب میاں بیوی بھی، تو وہ بزرگوں کے پاؤں سے جو کچھ کیچڑ کے چھینٹے اڑے تو عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو خامن ساتھ تھا، اس کو جو غصہ آیا اس نے اس بزرگوں کے 2-3 تھپڑ دے لگائے، انہوں نے خاموشی سے برداشت کر لیا، صبر کر لیا۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اب وہ مرد اور عورت جب گھر گئے، قریبی گھر تھا، تو سیڑھیاں جو چڑھنے لگے تو خامند کا پاؤں پھسلا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عورت چیخنے لگی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ میرے خامند کے لیے اس بوڑھے نے بد دعا کر دی۔ لوگ اس بوڑھے کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ بوڑھے تو نے کتنا ظلم کیا، چھوٹی سی بات تھی تو نے بد دعا کی، عورت کا خامند جوان مر گیا۔ اس نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا خامند کیوں مرا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تکلیف پہنچے تو پھر محبت والا فوراً اس کا ریئیکشن دکھاتا ہے۔ اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، خامند کو محبت تھی، اس نے جواب میں مجھے 2 تھپڑ لگا دیے، اور مجھ سے میرے رب کو پیار تھا، اس نے اس کے خامند کی گردن مروڑ دی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کا سرپرست ہے۔ تو اگر ہم نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے سرپرست بن جائیں گے، ہمیں کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اللہ والوں کو کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھیں گے، کوئی ان سے الجھنا بھی کوشش بھی کرے گا وہ نہیں الجھیں گے، نقصان اٹھا لیں گے، نیچے پڑ جائیں گے، تھوڑی دیر کی ذلت برداشت کر لیں گے، مگر الجھیں گے نہیں کسی کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے ایک مرتبہ ملا جیوا رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی سپاہی کو بھیجا۔ اب وہ سپاہی آیا، ملا جیوا رحمت اللہ درس دے رہے تھے، ان کو کیا پرواہ کہ کون کھڑا ہے اور کس کا پیغام لے کے کھڑا ہے، وہ اپنا درس دیتے رہے، کئی گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد پولیس والا آیا اور اس نے آ کے کہا، اب پولیس والے کو اندر سے بڑا غصہ آ رہا تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی، اس نے آ کے لگائی بجھائی کی، جی ملا جیوا تو مانتا ہی نہیں آپ کی حکومت کو، تسلیم ہی نہیں کرتا، اس نے تو پرواہ ہی نہ کی، وہ تو کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں، لگتا ہے اب اس کے شاگرد زیادہ ہو گئے، یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ سے جو ہے لڑائی کر کے آپ کا تختہ سے چھین لے۔ اب جب شاہوں کو تختوں کی فکر پڑتی ہے نا، تو بادشاہ نے پھر ایک پولیس کا گروپ بھیج دیا، جاؤ ملا جیوا کو جا کر تم اس گرفتار کر کے لاؤ۔ تو جب یہ خبر بادشاہ نے کہی تو بادشاہ کا بیٹا ملا جیوا رحمۃ اللہ کا شاگرد تھا، وہ بھاگا اور پہلے ہی پہنچ گیا اور اس نے اپنے استاد کو بتایا کہ حضرت میرے ابو نے پولیس کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کرے۔ تو ملا جیوا رحمۃ اللہ نے اچھا پانی لاؤ لوٹے میں، ہم وضو کر کے مصلے پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ شاگرد سمجھدار تھا کہ اگر حضرت نے وضو کر لیا
اور मुसल्ले पे बैठ के हाथ उठा लिए तो फिर पता नहीं हमारा क्या बने। वो दौड़ा फिर अपने बाप की तरफ और बाप को जाके कहा, अबू मुल्ला जीवा ने वुजू कर लिया, हाथ उठाने के लिए मुसल्ले पे बैठ गए। बादशाह ने सुना, परेशान हो गया, सर पे ताज नहीं था, नंगे सर नंगे पांव भागा और आकर मुल्ला जीवा से माफी मांगी, हजरत हाथ न उठाना, मेरी नस्लों की तबाही के फैसले हो जाएंगे। हजरत ने माफ कर दिया, तब बादशाह को इत्मीनान आया। हमारे अकाबिर का अल्लाह से ऐसा ताल्लुक होता था, लोग उनके हाथों के उठने से घबरा जाया करते थे। अल्लाह वालों के हाथ उठ जाना कोई छोटी बात होती है? कहते हैं कि सलीबी जंगों में सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला मिली कि दुश्मन का बहरी बेड़ा मुकाबले के लिए चल पड़ा। अब दुश्मन की तादाद पहले ज्यादा और ऊपर से बहरी बेड़ा भी आ रहा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत फिक्र हुई कि मुसलमान थोड़े हैं, साजो सामान थोड़ा है, ये और मुसीबत आ गई तो क्या बनेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस में गया, सारी रात रुकू और सुजूद करता रहा। जिनके दिल गम से भरे होते हैं फिर उनकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलते हैं। जिस मां का बेटा गुम हो जाए उसको रुलाने के लिए मरसिये पढ़ने की जरूरत नहीं हुआ करती। जिनके दिल को गम लग जाए उनकी आंखों से खुद ब खुद फिर आंसुओं के मोती टपकते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, दुआएं मांगता रहा, फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकला तो इसने दरवाजे पे एक बुजुर्ग को देखा। सफेद रीछ थे, मुनव्वर चेहरा था, लगता था कोई साहिबे रूहानियत बुजुर्ग है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके पास गया, सलाम करके कहते हैं, हजरत दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा है, दुआ कर दीजिए। उन बुजुर्गों ने बादशाह के चेहरे को देखा, वो भी मादे से पार देखने की सलाहियत रखते थे, फरासत मोमिनाना रखते थे। इत्तकू फरासत अल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। उन्होंने पहचान लिया, फरमाने लगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी तेरे रात के आंसुओं ने दुश्मन के बहरी बेड़े को डबो दिया। तेरे रात के आंसुओं ने दुश्मन के बहरी बेड़े को डबो दिया है। वाकई थोड़ी देर बाद इत्तला मिली कि बहरी बेड़ा रास्ते में डूब चुका था। जो अल्लाह से लौ लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनको ऐसे सुरखरू फरमाते हैं। आसान तरीका है, गुनाहों को छोड़कर नेकोकारी की जिंदगी पा लीजिए और अल्लाह को अपना सरपरस्त बना लीजिए। न कोई गम रहेगा, न कोई दुख रहेगा। तो एक लफ्ज था मौला, एक और लफ्ज होता है उसको कहते हैं वकील। चुनाचे हम कितने कामों में वकील बनाते हैं। जरा किसी पर मुकदमा हो जाए तो लोग कानून तो नहीं जानते, वो फिर किसी लिखे पढ़े बंदे को सब इख्तियार देकर अपना वकील बना देते हैं कि हमारे मफाद की हिफाजत करो। वकील कौन होते हैं? मफाद की हिफाजत करने वाला, कामों को समेटने वाला। वकील कौन होता है? कामों को समेटने वाला और मफाद की हिफाजत करने वाला, उसी को वकील बनाते हैं और कहते हैं। इसीलिए बाहर मुल्क में एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस उससे कुछ पूछती है, वो गूंगा बना हुआ है। एक लफ्ज कहता है, मेरे अटॉर्नी से बात करें। पुलिस जो पूछती है वो कहते हैं मेरे अटॉर्नी से बात करें। उसने कोई बात उनसे नहीं कही। जब उसका वकील लाया गया, उसने अपने वकील को पूरी सूरत हाल बताई और कहा कि मैं कानून नहीं जानता, मेरी बात को ये उल्टा सीधा करके पता नहीं मुझे जकड़ पकड़ लेते। मैंने कहा वकील को बुलाओ, अब आप इनसे बात करें।
وکیل نے جب ان سے بات کی تو پولیس والوں کی نہ چلنے دی اور بغیر جرم ثابت ہوئے اس نے اس بندے کو چھڑا لیا. تو وکیل کون ہوتا ہے؟ کام سمیٹنے والا اور مفاد کی فائدے کی حفاظت کرنے والا. سمجھے؟ یہ وکیل ہوتا ہے. ایک تیسرا لفظ ہے نصیر. نصیر نصرت سے ہے. کیا مطلب؟ مددگار. ہر انسان کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. دین کے کام میں بھی مددگار ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی مددگار. یہ مددگار اگر زیادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بات سمجھ آئی نا؟ بولے بچوں کیا سنا؟ اگر یہ مددگار معاونین زیادہ ہوں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ وہ ذات ہے جس نے خود بھی تیری مدد کی اور مومنین کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد کروائی. تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان والے کسی کے مددگار بن جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتی ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. خود بھی مدد کی فرشتوں کو بھیج کر لوگوں پر تمہارا رعب قائم کر کے اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد کی. تو یہ جو مددگار ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی کی رحمت ہوتے ہیں. اس لیے ایک پیغمبر اسلام کو جب قوم نے جھٹلا مارا تو بڑی حسرت سے کہنے لگے او آوی الی رکن شدید. اور رکن شدید کا معنی مفسرین نے لکھا کہ کاش میرے ساتھی ہوتے یا برادری کے لوگ ہوتے یا میرے معاونین ہوتے جو اس وقت میرا ساتھ دیتے. تو یہ ساتھ دینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ نصیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نصیر کہتے ہیں. اور اگر کوئی ساتھ دے تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اب سنیے، جو انسان ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے اللہ تعالی اس بندے کے نصیر بن جاتے ہیں. اللہ تعالی اس بندے کے وکیل بن جاتے ہیں. اب بتائیں کہ انسانوں میں کوئی اچھا وکیل بن جائے تو اتنا اعتماد، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں وکیل ہوں، تو پھر اعتماد کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اعتماد کرنا چاہیے نا، اعتماد کرنا چاہیے نا، اعتماد کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ میں مددگار ہوں، حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کے وقت چند رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے. اب اگر ہمیں یقین ہو جائے تو کیا ہمارے اشراق کے نوافل قضا ہو سکتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو گھر میں نوافل پڑھتی ہیں اشراق کے؟ مسجد کے ماحول میں تو لوا تو پڑھ لیتی ہیں، مگر یہ بھی جب گھروں پہ جاتی ہیں تو وہاں ان کے اشراق تو کیا ان کی نمازیں بھی کئی دفعہ چلی جاتی ہیں. اب جس کو پکا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بات پر، وہ تو کہے گا نا کہ میں اشراق پڑھوں گا اور میرے سارے دن کے کاموں میں اللہ میرا مددگار ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو اے میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے
کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے. اے میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا, تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو اپنا وکیل بنائیں, اپنے رب کو اپنا نصیر بنائیں. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیر اللہ رب العزت, چنانچہ فرمایا کہ ہم نے مدد کی, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا بھی مددگار اور اپنے ایمان والے بندوں کا بھی مددگار. فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اس کا مطلب کیا بنا؟ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں. فی الحیات الدنیا, تو پہلے دنیا کا تذکرہ کہ ادھر بھی اللہ کی مدد آتی ہے. مدد کس کی آتی ہے؟ اللہ کی اسی دنیا میں. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اس کا مفہوم بتاؤں نا تو اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے سمجھنے کے لیے, تو لوا سمجھیں, انا لننصر رسلنا, ہمارے اوپر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اب اللہ تعالیٰ پہ کچھ فرض نہیں ہے, مگر بات کا مفہوم یوں ہی بن رہا ہے. بات بتاتی ہے کہ کہنا یہی چاہتے ہیں. یہ جو کہا ہمارے ذمے ہے مدد, تو کیا مطلب؟ یوں سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گویا ان الفاظ میں کہہ رہے ہیں او ایمان والے بندو, ہمارے اوپر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی, والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں. باپ کو کہتے ہیں تو نے میری زندگی خراب کر دی, مجھے دور حدیث میں ڈال دیا. یہ باتیں ہیں. تم کالج میں پڑھتے, یہود و نصارہ کا لباس پہنتے, جہنم خریدتے, کاریں بہاریں مل جاتی تو سمجھتے کہ کیا تم نے دنیا کو پا لیا ہوتا. چند ٹکوں کی خاطر تم اپنی عاقبت برباد کر بیٹھتے. تمہارا باپ تمہارا محسن ہے جس نے تمہیں دور حدیث کے لیے بھیجا. اللہ کا شکر ادا کرو, کہیں اللہ اس نعمت سے تمہیں محروم نہ کر دے. استغفار کرو, صلاۃ التوبہ پڑھو, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. میرے مولا تیری رحمت نے مجھے اس علم کی نعمت کے لیے قبول کر لیا. مجھ سے شکل میں اچھے, عقل میں اچھے, نسب میں اچھے لوگ تھے, مگر تجھ نے میرے جیسے بندے کو قبول کر لیا. اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے. اب اگر زندگی نیکوکاری پر گزاریں گے تو اللہ آپ کا مددگار ہوگا. اب دیکھیے اللہ تعالی ہمارے ولی بھی بن رہے ہیں, ہمارے وکیل بھی بن رہے ہیں, اور ہمارے نصیر بھی بن رہے ہیں. یہ تین لفظ یاد ہو گئے نا؟ کیا بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ولی بھی بن رہے ہیں, وکیل بھی بن رہے ہیں, نصیر بھی بن رہے ہیں. تو ہمارے تو مزے, ہمیں کس چیز کی فکر؟ اور یہی نہیں, توجہ سے سننا, اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں تمہارا سرپرست نہیں, بہترین سرپرست, بہترین وکیل اور بہترین مددگار. لہذا میرے بندو خوش ہو کے یہ کہہ دو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے, وہ بہترین وکیل ہے, نعم المولا, بہترین سرپرست ہے, ونعم النصیر, اور بہترین ہمارا مددگار. ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں پہ قربان جائیں کہ جو ایمان والوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتا ہے. کہتے ہیں میرے بندو
میں تمہارا سرپرست بھی ہوں بہترین، وکیل بھی بہترین ہوں، میں تمہارا مددگار بھی بہترین ہوں، تمہیں دنیا میں پھر کیا پریشانی ہے؟ تم میری حکموں پر عمل کرتے رہو اور دنیا میں تم مزے کی زندگی گزارتے رہو۔ اب اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اس لیے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور لوگوں کے پیچھے بھاگنے والوں اور دنیا داروں کی طرف للچائی نظریں دیکھنے والوں اور مال و دولت کے چمک کے اندر آنکھوں کو چندھیا جانے والوں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، آسمان کے پروردگار کی قسم، تمہارا رزق میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ خدا کی قسم پہ بھی یقین نہیں ہے۔ ایک صحابی نے یہ آیت سنی تو غصے میں آ کے کہنے لگے، وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی؟ تو ہم اللہ کے اوپر کیا رکھیں؟ اعتماد۔ کیا رکھیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قربان جائیں، ارشاد فرمایا الثقۃ کنزی، اعتماد میرا۔ اور دنیا میں بھاگ دوڑ کے خزانہ نہیں ملنا، اللہ پہ اعتماد کر لو، اللہ کے خزانوں میں تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے سن لو، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالی کی جیب میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالی کی، سمجھنے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ سمجھ آ جائے، ورنہ حقیقت میں تو فرمایا کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اعتماد کیسا ہو؟ اعتماد ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دیا۔ آج ماں کو کہو نا کہ 5 منٹ کے لیے بچے کو کمرے میں چھوڑ کے چلی جاؤ اکیلے، تو ماں راؤنڈ کرنے جاتی ہے نا تو وہاں بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ پیچھے کیا ہو رہا ہوگا۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں بچے کو چھوڑ کے جاتی ہیں تو 5 منٹ میں بھی دل دھڑکتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سمندر میں دریا میں ڈال دیجئے۔ ماں بیچاری، کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو بچے کی محبت میں آزمانا، اللہ اکبر، اپنی جان دے جاتی ہے، بچے کو اپنے سامنے تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ اس ماں کو کہا گیا بیٹے کو پانی میں ڈال دو، اور فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کھانا، اپنے دل میں غم زدہ بھی نہ ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب آنکھ کیا کہتی ہے؟ آنکھ کہتی ہے بچہ گیا، اور رب کیا کہتی ہے کہ رسولوں میں سے بنانا ہے۔ تو اعتماد ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جیسا، مردوں سے بھی بڑھ گئی آگے، اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیا۔ اللہ پہ ایسا اعتماد پکا۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی بیوی نے اس بکسے کو جب کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اپنی محبت کی تجلی آپ کے چہرے پر ڈال دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بہت پیار آ گیا، تو فرعون کی بیوی فرمانے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، اپنا بیٹا بنائیں۔ فرعون کے ذہن میں بات آئی کہ جب ہم اس کو اپنے گھر میں پالیں گے اور بیٹا بنائیں گے تو یہ مجھ سے تاج کیوں چھینے گا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا ممنون احسان مند ہو کے رہے گا۔
کہنے لگا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے. لو آج کی عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہماری تو مانتا ہی کوئی نہیں. اور بڑے بڑے فرعون وہ بھی اپنی بیویوں کی مانتے رہے. دیکھو بیوی کی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. یہ ہوم گورنمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے. دیکھا ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا, بیوی کہتی ہے لا تقتلو, آرڈر جاری کیا, آگے سے کہتے ہیں جی بہت اچھا ہم اس بچے کو قتل نہیں کرتے. لو جی بچے کو لے کے گھر پہنچ گئے. اب اس کو جب دودھ پلاتے ہیں تو کسی ماں کا دودھ اس کو موافق ہی نہیں آتا, بچہ دودھ نہیں پیتا. اب اس زمانے میں ڈبے کا دودھ تو ہوتا نہیں تھا, عورتوں کو آسانی ہوتی ہے, فیڈر بھرا اور بچے کے منہ کے ساتھ جان چھوٹ گئی. اب اس زمانے میں عورتیں دودھ پلاتی تھیں. عورتیں آئیں, جو دودھ پلانا چاہے بچہ دودھ ہی نہیں پیتا, دودھ ہی نہیں پیتا. ساری رات گزر گئی. فرعون بڑا پریشان, کہتے ہیں کیا کرے, بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا, کسی اور عورت کو بلاؤ. رات کا جاگا ہوا تھا, مت ماری ہوئی تھی, کہتا تھا جان چھوٹے میں جا کے سو جاؤں. چنانچہ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہیں. وہ دوڑی بھاگی گئی. اس نے دیکھا بھائی دودھ نہیں پی رہا. کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون, میں تجھے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں, وہ اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. فرعون نے لڑکی کو پکڑا, کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگے جی ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا. وہ بدھو تھا بندہ تھا, کہنے لگا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو, جاؤ لے آؤ تم بھی کسی کو. لو جی بچی بھاگی ہوئی آئی, اس نے آ کے کہا اماں چلو. اماں آ گئی. جیسے ہی اماں نے دودھ پلایا تو بچے نے پینا شروع کر دیا. عورتوں نے مبارک دینی شروع کر دی. وہ جی بچے نے دودھ پی لیا, ایک عورت کا دودھ موافق آ گیا. فرعون کو کمرے میں خبر ملی, اس کی آنکھوں میں نیند تو ویسے ہی آ رہی تھی, اونگ رہا تھا, ویسے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, ویسے خدائی کا دعویٰ, اور بیٹھا اونگ رہا ہے اور تنگ ہے کہ جان چھوٹے کسی طرح. واہ خدا اس وقت کا جھوٹا خدا ہے. اب اس کو جب اطلاع ملی کہ یہ ایک عورت کا دودھ موافق آیا, کہتے اچھا ایسے کرو کہ اس عورت کو جانے نہ دینا, اور میں اب سوتا ہوں, دروازے بند کر دو, ایئر کنڈیشنر چلا دو, رضائی لا دو. لو جی فرعون صاحب سو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن وہاں رہی, مگر کہتے ہیں نا اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا تو اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہہ دیا کہ جی مجھ سے تو محل میں نہیں رہا جاتا, میں تو واپس جا رہی ہوں. جب فرعون کو اطلاع ملی, کہتے روکو اس کو ذرا روکو. خود آ گیا, اس کو کہتا ہے کہ تو گھر جاتی ہے, اچھا ایسے کر بچے کو ساتھ لے جا اور اس کو اپنے گھر میں دودھ پلا, اور میں تیری تنخواہ تیرے گھر بھجوا دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس. کئی تقر عینھا, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, ولا تحزن, اور وہ دل میں غم زدہ نہ ہو, ولتعلم, اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق, اللہ کے وعدے سچے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر لا علم ہیں, ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا. تو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کیجئے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا کر دیا کرتا ہے. مثال دیکھنی ہے. اچھا ذرا ایک بات اس میں اور بھی سمجھا دیں. آپ قابو آ گئے, پتہ نہیں پھر موقع کیا بنتا ہے اور کب نہیں بنتا, سمجھے نا. جی ہاں, اب ایک ذرا توجہ سے بات سن لیجیے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات, کہ جس کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے نا اس کی کوئی نشانی بھی تو ہوتی ہوگی. کیوں بھائی؟ جس کو اللہ پہ اعتماد ہو اس کی کوئی نشانی بھی ہوتی ہوگی. کیا نشانی ہے؟ دیکھو کتنی قیمتی بات ہے, بہت قیمتی بات. ہزاروں کتابیں کھنگالو گے نہیں ملیں گی یہ باتیں.
یہ صحبتی علم ہے، سمجھے؟ تو اللہ تعالی پر اعتماد کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جس کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے تو جب کبھی اس پر مصیبت یا مشکل کے حالات آتے ہیں تو نہ دل میں اللہ کے خلاف وسوسہ آتا ہے، نہ زبان پہ کوئی حرف شکایت آتی ہے۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے اوپر مصیبت کے کوئی مشکل کے حالات آ جائے اور ان مشکل حالات میں بھی اللہ کے خلاف کوئی وسوسہ بھی نہ آئے، دیکھو جی اللہ نے کیا کیا، فلاں کی موت آ گئی، اتنی چھوٹی عمر میں لے لیا، بڑا کاروبار برباد ہو گیا، اور جی دعا نہیں سنتا، پوری نہیں ہوتی۔ اگر دل میں کوئی ایسا وسوسہ ہے یا زبان پہ حرف شکایت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہمیں اللہ کی قضاء و قدر پر اعتماد نہیں ہے۔ اور جن کو اعتماد ہوتا ہے جیسے بھی حالات آتے ہیں ان کے دل اپنے رب سے مطمئن ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں اس میں بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی۔ کیا سوچتے ہیں؟ اس میں بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی، اب کسی پر ذلت کا موقع آ گیا، کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا، ذلت اٹھانی پڑ گئی، ناجائز تھی، مگر صبر کرے گا اور کیا سوچے اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں جس نے مخالفت کی، جس نے الزام لگایا، جس نے اتنا بڑا جرم کر لیا، بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی، اللہ میری انانیت کو توڑنا چاہتے ہوں گے، میرے عجب کو چھوڑنا چاہتے ہوں گے، یا مجھے مسکینی سکھانا چاہتے ہوں گے، میری اصلاح کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے میرے اوپر ایسے حالات آ گئے۔ تو مصیبت کے حالات میں بھی بندہ اپنے رب سے اعتماد کی حالت میں رہتا ہے، کوئی حرف شکایت نہیں آتا۔ اب واقعات سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو واقعہ سمجھائیں آپ کو، ہیں جی؟ واقعہ سمجھائیں کہ نہیں سنائیں؟ بند کر دیں؟ چلیں سنا دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس کو شوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، جیسے کچھ لوگوں کو جن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی شان دیکھو، تو اس کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا شوق۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت اب جب کو طور پہ جائے نا میرے لیے دعا کرنا، مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آ جائیں، منطق الطیر علمنا منطق الطیر کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، چلو جی اس کو بولیاں مل گئی۔ اب اگلے دن وہ اٹھا، صبح سویرے ناشتہ کیا، کچھ ٹکڑے کھانے کے بچے ہوئے تھے، اس نے جو باہر صحن میں پھینکے تو مرغا اڑ کے آیا اور آ کے اس نے روٹی کا ٹکڑے کو اچک لیا، ادھر سے کتا بھی بھاگا مگر کتے سے پہلے مرغا لے گیا۔ کتے نے اسے کہا یار کوئی احساس تو کرو، میں ساری رات جاگا ہوں، میں یہاں کا سیکیورٹی گارڈ ہوں، میری نائٹ شفٹ تھی، اب میرے سونے کا وقت تھا تو مجھے کھانے دیتے اور سونے دیتے، تمہیں تو دن میں اور بھی مل جاتا۔ مرغے نے کہا فکر نہ کر، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، آج وہ مرے گا تجھے بڑا گوشت مل جائے گا، کیوں فکر کرتا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے جب بات سن لی نا تو یہ بڑا فکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے مرنا ہے، یہ گیا اور گھوڑے کو جا کے بیچ آیا، کہنے لگا کہ دیکھو مجھے کتنا فائدہ ہوا، میں اتنی مصیبت سے بچ گیا، نقصان سے بچ گیا۔ اگلا دن ہوا،
پھر اسی طرح کا واقعہ کہ اس نے ناشتہ کر کے کچھ ٹکڑے باہر پھینکے، ادھر سے کتا بھاگا اور ادھر سے مرغے نے جو جھپٹا لگایا لے گیا. تو کتے نے کہا کہ یار تم بہت ہی غیر ذمہ دار بندے ہو، غیر ذمہ داری کی باتیں کرتے ہو. کل بھی میں بھوکا رہا، رات پھر ساری جاگا ہوں، تو آج تو مجھے کھانے دیتا، تجھے اور کچھ مل جاتا. اس نے کہا فکر نہ کر، اب ان کے گھر میں ایک گدھا ہے وہ مرے گا اور تیرے مزے. اس نے کہا اچھا گدھا بھی مر جائے گا. لہذا وہ جناب گدھے کو لے کر گیا اور جا کے بازار میں بیچ آیا اور بیوی کو آ کے کہا دیکھو کتنا فائدہ ہے مجھے بولیاں سمجھنے کا، ہم نقصان سے بچ گئے. بیوی نے کہا واہ واہ بھائی کیا بات ہے. اب تیسرا دن آیا. تیسرے دن جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو کتے نے بھی جھپٹا مارا، مگر مرغا تیز تھا، وہ نکال کے لے گیا ٹکڑا. اس نے کہا یار بڑے جھوٹے ہو، ویسے اذانیں دیتے پھرتے ہو، مؤذن بنے پھرتے ہو، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہو. 2 دن جھوٹ بولے. تو مرغے نے آگے سے جواب دیا کہ میں جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہوں، مجھے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا. یاد رکھنا موت آج اس کو آنی ہے، مالک کو. یہ مرے گا اور پھر کھانے بنیں گے اور پھر وہاں بہت ساری ہڈیاں ہوں گی اور باہر کھانے ہوں گے اور تیرا سارا دن مزہ ہوگا. آج اس کی باری ہے. اس نے جب سنا کہ میری باری ہے بڑا پریشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت آج تو مرغے نے یہ کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو آتے دیکھ لیا. انہوں نے فرمایا دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں، کہ تیرے گھر موت آنی تھی، تخصیص نہیں تھی، مخصوص نہیں تھا کہ کس کو. اللہ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی. اب تو بڑا سمارٹ بن گیا، گھوڑے کو بیچ آیا، اس موت کو اللہ نے گدھے پہ شفٹ کر دیا. تو سمارٹ بنا، گدھے کو میں بیچ آیا، اللہ نے اس کو تجھ پہ منتقل کر دیا. ملک الموت صاحب آئے اور اس کی جان نکال کر لے گئے. تو ایک سبق ملا کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بندے کی، بھئی گھوڑا یا گدھا مر جاتا تو بندے کے تو خیر تھی نا، بندہ تو بچ جاتا نا. زندگی ہو تو گدھے گھوڑے بڑے، کوئی کمی ہے گدھے گھوڑوں کی یہاں پر؟ وہ میاں بیوی جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ناراض تھے. تو اس وقت بچے نے ایک گدھے کو جاتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے کہا ابو یہ کیا؟ اس نے کہا بیٹا گدھا. تو تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا گزرا. اس نے کہا بیٹا یہ کیا؟ اس نے کہا گدھی، اس کی بیوی. بیٹے نے کہا ابو گدھے بھی شادی کرتی ہیں. باپ جلا بیٹھا تھا، کہتا بیٹا گدھے ہی تو شادی کرتے ہیں. تو بھائی اپنی زندگی رہے تو گدھے گھوڑوں کی کمی تو کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے. جو اللہ کرتا ہے اس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے. اونچا کہیں یہ الفاظ، جو بھی اللہ کرتا ہے اس میں بندے کے لیے 3 بار کہیں اس کو. اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے. اس یقین کو مضبوط بنا لیجئے. چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے. ایک بندے کا یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرتے اس میں خیر ہوتی ہے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس کا گدھا مر گیا. بیوی بڑی پریشان. اس نے تسلی دی بیوی کو کہ فکر نہ کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے. وہ بیچاری چپ کر گئی. اب اگلا دن ہوا تو ان کا کتا مر گیا.
بیوی نے کہا دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی جادو ٹونا کسی نے کچھ کر دیا ہے. آج کل کی عورتیں ایسے کہتی ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو، اس میں ہمارے لیے خیر. اللہ کی شان کے 2-3 دن ہوئے تو ان کا مرغا بھی مر گیا. اب تو بیوی کو بڑا غصہ، کیا کہتے ہو، اس میں خیر ہوگی، ہماری ہر چیز مرنے میں خیر ہے، گدھا مرا خیر ہے، کتا مرا خیر ہے، لو آج یہ بھی مر گیا، اب پھر تیری باری یا میری باری. اس نے کہا اللہ کی بندی اس میں بھی خیر ہوگی. خیر وہ چیخی چلائی تو بڑی، مگر کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. سمجھے نا، کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا ہے. اب بچے بھی تو چیختے چلاتے ہیں نا، تو ہم کس لیے کہتے ہیں کہ ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی. تو بیویاں بھی چیختی چلاتی ہیں، پتہ ہے کیا وجہ ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ناقصات العقل. تو ہمیں قطعاً غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے شور کو برداشت کر لینا چاہیے. اچھا سنیں، اس نے برداشت کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ 2-3 دن گزرے، رات کو یہ میاں بیوی سوئے تو اس پورے کے پورے گاؤں کا کچھ قبیلے والوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ تھا. تو دشمنوں نے ان پر حملہ بولا اور ان کے تمام گھر لوٹ کے لے گئے اور مردوں کو قتل کر دیا، جوانوں کو کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی، تباہ و برباد کر دیا پوری بستی کو. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ میاں بیوی سوئے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں. صبح اٹھے، ساری بستی کو اجڑا دیکھا، حیران پریشان کیا ہوا. پتہ چلا کہ دشمنوں نے یہ کارروائی کی. کچھ دن کے بعد کسی نے دشمنوں کو بات پہنچائی کہ تم نے پورے گاؤں والوں کو مار ڈالا، گھر لوٹ لیے، عزتیں لوٹ لی، اور 2 میاں بیوی تو بچ گئے. انہوں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب ادھر حملہ کیا تو کسی گھر میں سے گدھا بولا، کسی میں سے کتا بولا، کسی میں سے مرغا بولا. تو جدھر سے کوئی بولتا رہا ہم سمجھتے رہے ادھر گھر والے ہیں، ہم نے ان سب کو ختم کر دیا. ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی. ہم نے کہا گھر والے بھاگ گئے ہیں. اس طرح ان لوگوں کی جانیں بچ گئیں. جب اطلاع ملی، خامن نے بیوی کو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے. تو بھائی جب اللہ ہمارا سرپرست ہے تو وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھتا ہے اس حال میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد کرنا. کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الثقۃ کنزی، اللہ تعالی پر اعتماد کرنا میرا. ارے یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا، چند سال کے تھے ماں بھی چلی گئی، اور چند سال کے تھے دادا بھی چلے گئے، اور چند سال کے تھے چچا بھی چلے گئے. اپنا کوئی نہ رہا. جو قریب کے لوگ تھے دشمن بن گئے. وہ پتھر مارتے تھے، اوجڑیاں اوپر رکھ دیتے تھے، وہ جان نکالنے کے منصوبے بناتے تھے. جب نبی علیہ السلام تمام لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر نا امید ان سے ہو کر طائف کی طرف گئے، میرے ماموں کا علاقہ ہے، شاید وہ میری بات مان لے، تو طائف والوں نے اس سے بڑھ کر برا سلوک کیا، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا. وہ پتھر مارتے تھے اور دھکیلتے تھے شہر سے باہر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اذیت ناک دن کون سا ہے؟ 9 سال گزر چکے تھے. محبوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمان لگے حمیرہ
ताइफ का दिन बड़ा अजियतनाक दिन था। 9 साल हो गए, उसकी अजियत अभी भी मुझे दिल में महसूस होती है। मैं अकेला था, भूखा भी था, प्यासा भी था। मैं उन पर बड़ी उम्मीद लेकर गया था, मेरे मामूओं का इलाका। उन्होंने मुझे शहर में न ठहरने दिया, शहर से बाहर निकाल दिया। मैं बेयार मददगार एक चट्टान के पास आकर बैठ गया। उस वक्त दुनिया में मुझे अपना कोई नजर नहीं आता था। ये हालत थी जैसे कहने वाले ने कहा, मैं तेरे सामने झुक रहा हूं खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। नबी अलैहिस्सलाम की यही कैफियत है। और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी। उस दुआ के अल्फाज को पढ़ो, सीधे दिल में उतर जाते हैं। अल्लाह के महबूब इस हाल में बैठे हैं। देखिए फिर अल्लाह ने उनको कैसे बुलाया, मेराज की भी सैर करवा दी। मगर ज़ाहिरा दुश्मनों ने मक्का से निकाल दिया। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वादा करते हैं, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लरादुका इला माद। जिसने आप पर कुरान उतारा वो आपको यहां पर वापस लौटाएगा। उस वक्त हालांकि कोई आसार नजर नहीं आते थे कि यहां से वापस आऊंगा। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी नजर काबा पे डाली, आंखों में आंसू हैं। फरमाते हैं, बैतुल्लाह तुझसे जुदा होने को दिल नहीं चाहता था, मगर मक्का वाले मुझे यहां रहने नहीं देते। ये कहकर आपने हिजरत की, इतना उसके लिए आप तड़पते थे। लेकिन एक वक्त आया जब अल्लाह ने आपको फातेह मक्का बनाकर फिर वापस लौटाया। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पे सवार हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका जा रहा है। लोग फातेह बनकर दाखिल होते हैं, नारे लगाते हैं, अपनी अजमत जाहिर करते हैं। अल्लाह के महबूब अल्लाह के सामने आजिज़ी जाहिर कर रहे हैं। और जबान पर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा। अल्लाह की मैं तारीफ करता हूं, उसने अपने बंदे की मदद की। वह हज़म अल्लाह दा बवादा, तमाम जमातों को उस अकेले ने शिकस्त अता फरमा दी। इसको एतमाद कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर एतमाद किया। फरमाया, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपने तमाम अमूर को अल्लाह के सपुर्द करता हूं। आज नबी अलैहिस्सलाम की इस तालीम पर अमल कर लीजिए, अपने मामलात को अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए, शरीयत पर 100% अमल कीजिए, फिर अल्लाह की मददों को अपनी आंखों से देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पर रहम फरमा दे। हम मिस्कीनों के, आजिजों के वो सरपरस्त भी बन जाएं, वो वकील भी बन जाएं, वो नसीर भी बन जाएं, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी इज्जतों से नवाजे, और अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी इज्जतें अता फरमा दे। तो हम भी आज यही दिल में नियत करते हैं कि वह उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, और यही कहते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान थी, 2 लफ्जों के अंदर कितने बड़े राज को भर दिया, मजमून को दरिया को कूदे में बंद कर दिया। फरमाया, अस्सिक़तु कंजी, एतमाद मेरा खजाना है। हम भी एतमाद करते हैं दीन में अपने बड़ों पर और अपने रब पर भी एतमाद करते हैं। हम अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर भी राजी हैं। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन नबिय्या व बिल इस्लाम दीना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।